خیر رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ڈسکشن کا سلسلہ جہاں سے ٹوٹا تھا وہیں سے ایک بار جوڑتے ہیں۔ شب قدر کی بات ہو رہی تھی، 27ویں شب کی بات ہو رہی تھی، توبہ استغفار کی بات ہو رہی تھی۔ تو سب سے پہلے ناصر صاحب بتائیں توبہ اور استغفار میں کیا فرق ہے؟ اچھا میں ادھر آتا ہوں، لیکن اسی ڈسکلیمر سے جو شاہ جی نے بات کی تھی نا کہ 27ویں رات کے حوالے سے ممکنہ طور پر یہ 27 ہے، اس کی تائید کرتے ہوئے اب بتاتا ہوں کہ یہ 27ویں ہوتی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ بات واقعی صحیح ہے۔ اور عرفات نے لکھا کہ بدلتا ہے، یہ پھر جاتی ہے، دوسری راتوں میں بھی آ جاتی ہے، لیکن اکثر 27 میں رہتی ہے زیادہ تر۔ لیکن تاکہ لوگ صرف اس ایک رات پر تکیہ کر کے نہ بیٹھ جائیں، کبھی کبھار بدل بھی جاتی ہے، تو اس لیے باقی کی طاق راتوں میں بھی جانا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اتنے یقین کے ساتھ کہتے تھے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود، صحابہ کرام قسم اٹھانے کو تیار ہو جاتے تھے کہ یہ 27ویں رات ہے، 27ویں رات، اور ان کے پاس دلائل تھے۔ دلیل میں وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھیں 21 20 کے بعد جو 1 3 5 7 9 5 راتیں نا ہمارے پاس، ان سارے اعداد میں 7 کا عدد اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ نے زمینیں 7 بنائی، آسمان 7 بنائے، جنت کے دروازے 7 بنائے، ہفتے کے روز 7 بنائے، الغرض کثیر چیزیں اللہ نے 7 رکھی ہیں۔ تو 7 کے عدد سے رب ذوالجلال کی محبت کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان 1 3 5 7 میں 7واں جو 20 کے بعد 7واں 27ویں رات ہوگی۔ اور مفسرین ہماروں نے بڑی دلچسپ باتیں کی، انہوں نے کہا جو لیلۃ القدر ہے، لیلۃ القدر یہ 9 اعداد پر مشتمل ہے۔ آپ گنتی کریں ذرا، لام، یا، لام، تا اور الف، لام، قاف، دال، را، 9 لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں، اور اس سورۃ القدر میں لفظ لیلۃ القدر 3 بار آیا، تو 9 into 3 بولے 27 27ویں رات ہے۔ پھر انہوں نے کہا جب سورۃ القدر کو آپ پڑھتے ہیں نا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہیا حتی مطلع الفجر۔ جو ہیا پروناؤن ہے، ہیا یہ اس میں ضمیر ہے نا واحد مؤنث کے لیے، ہیا سے مراد ہے یہ رات۔ آپ کلمات گنیں، انا ایک کلمہ، انزلنا ہو دوسرا کلمہ، جب آپ 27 پر پہنچیں گے 27واں کلمہ ہیا یہ رات۔ تو اس بنیاد پر بھی بہت سارے علماء نے انہوں نے کہا زیادہ اشارات اس طرف ہیں کہ یہ 27 رات ہے، اور جو صحابہ کرام، امام ترمذی نے وہ حدیث لائی، قسم اٹھاتے تھے کہ یہ 27ویں رات ہے۔ تو اگر کسی سے 21 23 25 نکل گئی ہے تو آج 27ویں پر سارا زور لگا دے، جب آئندہ سال آئے گا ہم پھر کہیں گے طاق راتوں میں تلاش کریں، لیکن آج کی رات کو مس نہیں کرنا، کیونکہ رب ذوالجلال نے اس کو اکثر ہمیشہ جو صاحبان دل ہیں، جو صاحبان نظر ہیں، انہوں نے کہا اپنی زندگی بھر دیکھا 27 رات میں رہتی ہے اور کبھی کبھار دوسری راتوں میں چلی جاتی ہے، تاکہ صاحبان ایمان ایک رات پر تکیہ نہ کریں۔ اب اس کو دیکھنے کے بعد اس رات میں کرنا کیا ہے؟ اب آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں۔ حضور سرورت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ اگر میں شب قدر پالوں تو کیا پڑھوں؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم اس میں پڑھو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، تو کریم ہے، محبت فرماتا ہے معافی سے، تحب العفو معافی سے محبت فرماتا ہے، پس مجھے معاف فرما دے۔ اپنی معافی کی درخواست کرنا، اگر کسی انسان کو معافی مل جائے تو کیا ہوتا ہے؟ معافی مل جائے تو کیا ہوتا ہے؟ گناہگار سے گناہگار فرد، مجھ سے بڑا کون گناہگار ہوگا؟ اس طرف توجہ کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت جب گناہوں کو معاف فرماتا ہے تو کئی بار اتنا لطف فرماتا ہے، کئی بار اتنا کرم فرماتا ہے، اتنی عنایت فرماتا ہے، جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ گناہ سارے نیکیوں میں بدل کے عطا کر دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ انسان کو جتنے اس کے گناہوں کے ساتھ آتا ہے نا، جتنے گناہ لے کر وہ سارے نیکیوں میں بدل جاتے ہیں۔ اس لیے حدیث پاک میں بعض اوقات گناہگار کہے گا کاش میں نے اور گناہ کیے ہوتے، لیکن یہ وہ خوش نصیب ہوگا جس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ اب توبہ اور استغفار میں کیا فرق ہے؟ توبہ کا لفظی معنی ہے لوٹ کر جانا، اور استغفار کا معنی ہے مغفرت طلب کرنا۔ استغفار وقتی عمل ہے، اور توبہ ایک باقاعدہ وہ عمل ہے جو استغفار کے ذریعے پورا ہوتا ہے۔ استغفار ذریعہ ہے توبہ کو پانے کے لیے۔ توبہ یہ ہے کہ انسان جس راستے پر چل رہا ہے اس سے پوری طرح مڑ کے واپس چلا جائے، اپنے راستے کو بدل لے۔
اللہ کے حضور جہاں سے آیا تھا وہاں واپس جائے. توبہ اللہ ہے, اللہ کی طرف لوٹ کر جانا, اللہ کی طرف لوٹ کر جانا. لوٹ کر علی بھائی بندہ وہاں جاتا ہے بہنینا جہاں سے آیا ہوتا ہے. مثلا میں اپنے گھر لوٹ کر جاؤں گا, لیکن اگر کسی جگہ پہلی دفعہ جاؤں تو وہاں جاؤں گا, تو جہاں سے آیا ہوتا ہے وہاں لوٹتا ہے. تو اللہ کی طرف لوٹنے کا معنی یہ ہے کہ ہم کبھی اللہ کے پاس تھے. یہ شاہ جی کا مضمون ہے, مجھے تو کچھ یاد نہیں. اللہ کے پاس تھے, رب ذوالجلال کلام کرتا تھا روحوں سے, اللہ نے روحوں سے باتیں کی تھیں, اللہ نے ہماری روحوں نے اللہ سے کلام کیا ہوا ہے, اللہ کے پاس قیام کیا ہوا ہے, وہ محبت کے سمندر میں غوطے لگائے ہوئے ہیں. پھر ہم وہاں سے آگے, مولانا روم کہتے ہیں بشنو از نئے حکایت میں کنت بس جدائی ہا شکایت میں کنت. وہاں سے یہ آئی روح اور اس بدن میں قید ہو گئی. جس طرح پرندہ پھڑپھڑاتا نہیں ہے پنجرے کے اندر, ایسی ہماری روح اس بدن میں, اس ناسوتی بدن میں قید ہے, اور پھر اس لاہوتی اور ملکوتی دنیا میں جانا چاہتی ہے. توبہ کے ذریعے بندہ لوٹ کر اسی دنیا میں واپس چلا جاتا ہے. نہیں, بہت خوبصورت جی. ناصر بھائی نے جہاں پہ بات کو چھوڑی ہے, اگر اس کو یہیں سے ہم کنٹینیو کریں تو یہ تو قرآن ہے نا, سورۃ الاعراف. جب رب العزت نے روز الست وہ میثاق لیا, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, الست بربکم, تو ہم ساری روحیں, ساری کل کائنات وہاں پر تھی. اور صوفیاء کرام نے, عرفاء نے لکھا ہے کہ جب ہم نے کہا نا بلا, تو رب العزت کے ساتھ کنیکشن پتہ کیا تھا, as if we are mirroring God's command. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. یوں لگ رہا تھا جیسے کہنے والا بھی رب ہے, جواب دینے والا بھی رب ہے. اتنا کنیکشن تھا, دوئی نہیں تھی, قربت تھی, قربت کا ہی عالم تھا, کیونکہ مخلوق کے لیول پہ ہی تھی. لیکن وہ مرر امیج, جیسے ایک مرر کے سامنے کوئی آواز لگائے اور امیج سے آواز آئے, تو اس قسم کی قربت تھی. لیکن یہ جیسے ہم لاہوت سے اور ملکوت سے, جبروت سے ہو کر ناسوت میں قید ہوئے, یہ عالم ناسوت ہے, اور یہ ہماری جو باڈی ہے یہ قید خانہ ہے. تو ہمیں اب اپنا حقیقی پیغام جو ہے بھول گیا ہے, حقیقی ہمیں سٹیٹ بھول گئی ہے. اقبال نے ایک جگہ کہا ہے نا, تیرا جوہر ہے نوری پاک ہے تو, فروغ دیدائے افلاک ہے تو, تیرے سید زبوں افرشتہ و حور کہ شاہین شہ لولاک ہے تو. اب اس کی تشریح کا ٹائم نہیں ہے, لیکن اقبال بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ریٹرن. تو جیسے ناصر بھائی نے بڑی خوبی کے ساتھ, آپ تشریح کریں اس کی, ایک اور بے شک اقبال یہاں پہ اصل میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تمہارا جو ایسنس ہے, جس ایسنس پہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے, وہ تو لائٹ ہے, نور ہے, نور معرفت سے تمہیں پیدا کیا ہے. تمہارے اندر آلریڈی وہ سارے معاملات ہیں. تمہاری وجہ سے یہ جو افلاک ہیں, تم افلاک کی لائٹ تم ہو سینٹر آف کریشن, تم ہو کراؤن آف کریشن, تم ہو اشرف المخلوقات. اور تمہارے ادنا شکار ہے, اگر تم آ جاؤ اپنی منزل کے اوپر تو فرشتے اور حور تو تمہارے شکار ہیں, وہ تو ادنا ہے تمہارے مقابلے میں. اور کیوں؟ کیونکہ تم پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاہین ہو, شاہین شہ لولاک. تمہارے پیچھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے, تم اس سپیشیز میں سے ہو. تو دیکھیں گے جو ریٹرن کی بات ہے, اس پر عرفاء نے بات کی. دیکھیں ریٹرن میں بھی کر رہا ہوں, توبہ, میں گناہگار ترین آدمی ہوں. اولیاء اللہ بھی ریٹرن کر رہے ہیں, حضرات انبیاء بھی ریٹرن کر رہے ہیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 70 دفعہ استغفار پڑھ رہے ہیں. اور بی بی عائشہ صدیقہ فرما رہی ہیں کہ یا رسول اللہ یہ معاملہ کیا ہے, تو فرما رہے ہیں کہ میں رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. عرفاء نے بات کی, میں اور آپ جب ریٹرن کرتے ہیں, توبہ کرتے ہیں, تو ہم کبیرہ گناہوں کو چھوڑ کر صغیرہ کی طرف جاتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں ہم کامیاب ہو گئے, کبائر سے جان چھوٹ گئی. جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہ کبیرہ گناہ نہیں کرتے, کوئی صغیرہ بھول چوک, وہ بھول چوک سے نیکی کی طرف جاتے ہیں. جو ان سے بڑے ہوتے ہیں وہ نیکی سے گریٹر نیکی کی طرف جاتے ہیں. اور جو حضرات انبیاء ہوتے ہیں وہ اپنی ذات کو بھی مائنس کر کے رب تعالیٰ کی طرف جاتے ہیں, اپنی ذات کی برتری کو بھی نہیں دیکھتے کہ اللہ نے کس بلند مقام پہ ہمیں پیدا کیا ہے, اس کو بھی مائنس کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں صرف رب تعالیٰ.
تو دیکھیں یہ جو رات ہے، ایک بات میں یہاں پہ ضرور کہنا چاہوں گا، اس میں یقینی طور پہ سرکار دو عالم کی طرف سے، صحابہ کی طرف سے ہمیں پریکٹسز بتائی گئی ہیں، مسنون دعائیں ہیں، یقیناً پڑھیں، ضرور پڑھیں، مگر عبادت کو نہ ریچولائزڈ نہ کریں. عبادت رسم نہیں بننی چاہیے، عبادت آپ کے دل اور قلب کی کیفیت بننی چاہیے. It should be a dialogue between a human and the divine. جب عبادت ڈائیلاگ کے درجے پہ ہوتی ہے نا، میں اپنے رب تعالیٰ سے بات کرتا ہوں تو تب جواب آتا ہے، بے شک، تب بات بنتی ہے. بے شک. رسمی طور پہ ہم ٹکرے مارتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے اور ایکسپیرینس کی سطح کے اوپر وہ ریچول ہو، ثواب پھر بھی مل جائے گا، وہ رب ہے، وہ رب العالمین ہے، دے گا آپ کو، کیوں نہیں دے گا. لیکن اس سے اب آگے چلنا ہے ہم نے. یہ جو ریچولائز ہے نا، میں نے آج 100 نفل پڑھ لیے، میں نے آج یہ تسبیح نماز ایسے پڑھ لی، وہ کریں آپ، سارا کریں، اور اس کی بھی کہیں نہ کہیں موٹیویٹ کرنے کے لیے علماء نے لکھا ہے اس کو. لیکن وہ ایک لمحہ جو تفکر کا ہے، جس میں ایک عابد اپنی ابدیت کو ریئلائز کر لے اور معبود کو پا لے، وہ لمحہ ریچولائزڈ عبادات سے کروڑ ہا درجے سپیریئر ہے. اچھا، اور یہ بات میں شاہ جی کی بات سے تھوڑی سی بات کروں گا. اس مقام کو پانے کے لیے محنت کی ضرورت ہے، ایسے نہیں ہے کہ میں آج کھڑا ہو جاؤں اور ادھر پہنچ جاؤں گا. بالکل ناصر صاحب، یہ محنت اسی پہ ہم کریں گے بات، کیونکہ یہاں پر یہ آئی ٹوٹلی ایگری ود فہد صاحب کہ آپ کو ایک اونچا درجہ، اونچا مقام چاہیے اس سے کنیکشن بحال کرنے کے لیے، لیکن رسمیں بھی کچھ ضروری ہیں کیونکہ وہ آپ کے لیے آسانی پیدا کرتی ہیں اس کنیکشن تک پہنچنے کے لیے. اس پہ ہم بات کرتے ہیں، کریں گے اس بریک کے بعد.